السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ہندی کی مدد سے عربی بھاشا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے، یہ ہے کیسے کیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو، یہ ہے کیسے کیا، تو وہ یہ کہے گا ھذا کیف سوی، ھذا کیف سوی۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، کیف عربی میں کیسے کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کیا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا کیف سوی، ھذا کیف سوی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، یہ ہے کیسے کیا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو، میں یہ نہیں کر سکتا کسی کام کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا انا ھذا ما یقدر سوی، انا ھذا ما یقدر سوی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور ما یقدر سوی عربی میں نہیں کر سکتا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ھذا ما یقدر سوی، انا ھذا ما یقدر سوی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیوں تم نہیں کر سکتے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو، کیوں تم نہیں کر سکتے کسی کام کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا لیش انت ما یقدر سوی، لیش انت ما یقدر سوی۔ لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ما یقدر سوی عربی میں نہیں کر سکتے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لیش انت ما یقدر سوی، لیش انت ما یقدر سوی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، کیوں تم نہیں کر سکتے، یہ بہت آسان ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو، یہ بہت آسان ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا مر سہل، ھذا مر سہل۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور سہل عربی میں آسان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا مر سہل، ھذا مر سہل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، یہ بہت آسان ہے، میں کل جاؤں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو، میں کل جاؤں گا، تو وہ یہ کہے گا بکرا انا روح، بکرا انا روح۔ بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤں گا یا جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بکرا انا روح، بکرا انا روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، میں کل جاؤں گا۔ کل تم کہاں جاؤ گے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو، کل تم کہاں جاؤ گے، تو وہ یہ کہے گا بکرا انت وین روح، بکرا انت وین روح۔ بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤ گے یا جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بکرا انت وین روح، بکرا انت وین روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، کل تم کہاں جاؤ گے، کل میں جاؤں گا شہر۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو،
یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کل میں جاؤں گا شہر، تو وہ یہ کہے گا بکرا انا روح مدینہ، بکرا انا روح مدینہ۔ بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤں گا یا جانے کو کہتے ہیں، اور مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بکرا انا روح مدینہ، بکرا انا روح مدینہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل میں جاؤں گا شہر، کل میں جاؤں گا بینک۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کل میں جاؤں گا بینک، تو وہ یہ کہے گا بکرا انا روح بنک، بکرا انا روح بنک۔ بکرا عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤں گا یا جانے کو کہتے ہیں، اور بنک عربی میں بینک کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بکرا انا روح بنک، بکرا انا روح بنک۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل میں جاؤں گا بینک، کل میں جاؤں گا مارکیٹ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کل میں جاؤں گا مارکیٹ، تو وہ یہ کہے گا بکرا انا روح سوق، بکرا انا روح سوق۔ بکرا عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤں گا یا جانے کو کہتے ہیں، اور سوق عربی میں سپر مارکیٹ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بکرا انا روح سوق، بکرا انا روح سوق۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل میں جاؤں گا مارکیٹ، کل میں جاؤں گا ہاسپٹل۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کل میں جاؤں گا ہاسپٹل، تو وہ یہ کہے گا بکرا انا روح مستشفی، بکرا انا روح مستشفی۔ بکرا عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤں گا یا جانے کو کہتے ہیں، اور مستشفی عربی میں ہاسپٹل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بکرا انا روح مستشفی، بکرا انا روح مستشفی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل میں جاؤں گا ہاسپٹل، کل میں جاؤں گا آفس۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کل میں جاؤں گا آفس، تو وہ یہ کہے گا بکرا انا روح مکتب، بکرا انا روح مکتب۔ بکرا عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤں گا یا جانے کو کہتے ہیں، اور مکتب عربی میں آفس کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بکرا انا روح مکتب، بکرا انا روح مکتب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل میں جاؤں گا آفس، کل میں جاؤں گا ایئرپورٹ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کل میں جاؤں گا ایئرپورٹ، تو وہ یہ کہے گا بکرا انا روح مطار، بکرا انا روح مطار۔ بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤں گا یا جانے کو کہتے ہیں، اور مطار عربی میں ایئرپورٹ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بکرا انا روح مطار، بکرا انا روح مطار۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل میں جاؤں گا ایئرپورٹ، جائیں گے اگر ملے گا ٹائم۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو جائیں گے اگر ملے گا ٹائم، تو وہ یہ کہے گا
روح لو حس الوقت، روح لو حس الوقت، روح عربی میں جائیں گے یا جانے کو کہتے ہیں، لو عربی میں اگر کو کہتے ہیں، حسل عربی میں ملے گا یا ملنے کو کہتے ہیں، اور وقت عربی میں ٹائم کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، روح لو حسل وقت، روح لو حسل وقت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا جائیں گے اگر ملے گا ٹائم۔ میں نے تلاش کیا، اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو، میں نے تلاش کیا کسی چیز کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا انا دور، انا دور۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور دور عربی میں تلاش کیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انا دور، انا دور۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے تلاش کیا، میں نے بات کیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نے بات کیا، تو وہ یہ کہے گا انا کلم، انا کلم۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، کلم عربی میں بات کیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انا کلم، انا کلم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے بات کیا، ہاں میں نے دیکھا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ہاں میں نے دیکھا، تو وہ یہ کہے گا ایوا انا شوف، ایوا انا شوف۔ ایوا عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور شوف عربی میں دیکھا یا پھر دیکھنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، ایوا انا شوف، ایوا انا شوف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ہاں میں نے دیکھا، ہاں میں نے سنا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ہاں میں نے سنا، تو وہ یہ کہے گا ایوا انا اسمع، ایوا انا اسمع۔ ایوا عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اسمع عربی میں سنا یا پھر سننے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، ایوا انا اسمع، ایوا انا اسمع۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ہاں میں نے سنا، ہاں میں نے بولا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ہاں میں نے بولا، تو وہ یہ کہے گا ایوا انا کلام، ایوا انا کلام۔ ایوا عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، کلام عربی میں بولا یا پھر بولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، ایوا انا کلام، ایوا انا کلام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ہاں میں نے بولا، ہاں میں نے کہا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ہاں میں نے کہا، تو وہ یہ کہے گا ایوا انا گل، ایوا انا گل۔ ایوا عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور گل عربی میں کہا یا کہنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، ایوا انا گل، ایوا انا گل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ہاں میں نے کہا، جاؤ سامان لے آؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو جاؤ سامان لے آؤ، تو وہ یہ کہے گا روح اغراض جیب، روح اغراض جیب۔ روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اغراض عربی میں
سامان کو کہتے ہیں، جیب عربی میں لے آؤ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے روح، اغراض، جیب۔ روح، اغراض، جیب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا جاؤ سامان لے آؤ، تم گھر پر آؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم گھر پر آؤ، تو وہ یہ کہے گا انت تعال بیت، انت تعال بیت۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، تعال عربی میں آؤ کو کہتے ہیں، بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت تعال بیت، انت تعال بیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم گھر پر آؤ، تم جاؤ دکان۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم جاؤ دکان، تو وہ یہ کہے گا انت روح محل، انت روح محل۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور محل عربی میں دکان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت روح محل، انت روح محل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم جاؤ دکان، تم لے لو سامان۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم لے لو سامان، تو وہ یہ کہے گا انت شیل اغراض، انت شیل اغراض۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، شیل عربی میں لے لو کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت شیل اغراض، انت شیل اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم لے لو سامان، تم بتاؤ مجھے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم بتاؤ مجھے، تو وہ یہ کہے گا انت علم انا، انت علم انا۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، علم عربی میں بتاؤ یا پھر بتانے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت علم انا، انت علم انا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم بتاؤ مجھے۔ کیا تم سو گئے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کیا تم سو گئے، تو وہ یہ کہے گا ایش انت نوم، ایش انت نوم۔ ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور نوم عربی میں سو گئے یا سونے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایش انت نوم، ایش انت نوم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیا تم سو گئے، تم کب اٹھو گے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم کب اٹھو گے، تو وہ یہ کہے گا انت متی قم، انت متی قم۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، متی عربی میں کب کو کہتے ہیں، اور قم عربی میں اٹھو گے یا اٹھنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت متی قم، انت متی قم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کب اٹھو گے، تم آؤ جلدی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم آؤ جلدی، تو وہ یہ کہے گا انت تعال سرا، انت تعال سرا۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، تعال عربی میں آؤ یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور سرا عربی میں جلدی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت تعال سرا،
انت تعال سرا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم آؤ جلدی، تم کہاں ہو ابھی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم کہاں ہو ابھی، تو وہ یہ کہے گا انت وین الحین، انت وین الحین۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت وین الحین، انت وین الحین۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کہاں ہو ابھی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔